بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج 13 رجب دوسرے ہفتے کا بابرکت دن آ چکا ہے، وہ دن جسے تاریخ اسلام میں ایک خاص عظمت اور شان حاصل ہے، وہ دن جس دن کعبۃ اللہ نے ایک ایسی ہستی کو اپنے اندر خوش آمدید کہا جس کی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ آج 13 رجب دوسرے ہفتے کا دن امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ اگر دل سنبھال سکتے ہو تو آج کی بات غور سے سن لو، کیونکہ آج کا دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ رحمت، ولایت، شجاعت اور رزق کے دروازے کھلنے کا دن ہے۔ آج جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 رجب دوسرے ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمتیں اتاری ہیں، اور اسی مہینے کی 13 تاریخ کو وہ عظیم معجزہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئی، اور 3 دن بعد آغوش کعبہ میں وہ بچہ پیدا ہوا جسے دنیا علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اعزاز نہ صرف اس سے پہلے کسی کو ملا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ اس کی ولایت اللہ کے گھر میں ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے نصیب خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا دن صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ عمل کا دن ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ سے رزق، برکت، عزت، حفاظت اور کامیابی مانگ لے تو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو شخص آج 13 رجب ہفتے کے دن اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے مقدر کے بند دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، رجب کے مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اس میں کی گئی عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو شعبان اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور آج چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن ہے، اس لیے اس دن کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج کا عمل ایک بہت ہی مختصر مگر انتہائی طاقتور عمل ہے۔ جب بندہ یہ سورت یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، تنگدستی دور ہو جاتی ہے، رزق کے راستے بننے لگ جاتے ہیں، نظر بد، جادو، جنات اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اگر آپ اس سورت کو 13 رجب کے دن پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے پورے سال کا رزق آسان فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقروں کے قریب سے اللہ اپنے بندے کو محتاج دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے آج اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ آج کا پورا دن آپ کے پاس ہے، آپ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی حتیٰ کہ رات گئی بھی اگر وقت ملے تو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، یقین، شجاعت اور اللہ پر بھروسہ انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں عقل نہیں پہنچ پاتی۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو اپنا بنا لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی دینے والوں میں شامل ہو جائیں، آپ کے گھر میں برکت، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں اور دل کو سکون نصیب ہو، تو اس دن کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ یہ وہ دن ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور پلکیں جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اس لیے اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے دن کا سب سے بڑا تحفہ ہوا۔ تو آئیے معزز ناظرین، اب بڑھتے ہیں اس وظیفے کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک مخلصانہ گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس سفر میں نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کیے جانے والی بابرکت وظائف اور اعمال فوری طور پر آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کا عمل انتہائی خاص ہے، ماہ رجب کی 13 تاریخ اور ہفتے کا مبارک دن ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ نہایت عقیدت سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ یاد رکھیے، درود پاک جتنی توجہ، جتنے شوق اور جتنی محبت سے پڑھا جائے گا، اثر بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ آپ وہ درود
ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ زبانی یاد نہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ 3 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمدin بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے آپ کا تلفظ درست ہو اور آپ کے دل میں عشق رسول کی تڑپ ہو۔ تو چلیے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب آپ نے رب کے حضور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت ہر اپنی منزل ہوتی ہے، اور آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کشادہ رزق کی نیت کر لیں۔ اور اگر آپ کی گود ہری ہونا کی تمنا ہے تو اللہ سے صالح اولاد مانگے۔ اولاد کی نافرمانی کا دکھ ہے تو من پسند نوکری کی تلاش ہو، شادی میں حائل رکاوٹوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو اسے اپنے الفاظ میں پوری یکسوئی کے ساتھ دل میں دہرائیں۔ اپنی نیت مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کی یہ ڈھال تمام شیطانی وسوسوں اور رکاوٹوں کو خاک میں ملا دیتی ہے، اور یقین جانیے جس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں رب کی کائنات کی برکت، خیر اور سلامتی خود بہت شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ کیا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 پیارے نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ عمل ایک مرتبہ دوبارہ سن لے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یہ 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار آپ اس عمل کو بھی 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور آج 13 رجب کے دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کو آپ اپنے اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے، اپنی حاجت کو اللہ کے حضور پیش کریں گے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جو آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ پوری ہوگی، جو آپ کی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ختم ہوگی۔ آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کے انشاءاللہ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔